وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ 7 راستوں سے مراد ہے آسمان، کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے جو فرشتوں کی گزرگاہیں، وہ 7 آسمان جو ہیں وہ فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں، اور فرمایا کہ ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔ اتنی بڑی مخلوق پیدا کی، آسمان اللہ کی مخلوق، آسمان کے فرشتے اللہ کی مخلوق، زمین اللہ کی مخلوق، زمین پہ بسنے والے انسان، حیوان، جاندار، سب اللہ کی مخلوق، زمین کے اندر کی چیزیں اللہ کی مخلوق، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید اپنی قدرتیں بیان فرماتا ہے، فرمایا اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ زمین کے نیچے اب پانی پانی، زمین کے نیچے پانی، کہیں سے بھی ہم کھودتے نیچے سے پانی نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پانی ہم نے اوپر سے برسایا، زمین کے اندر سرایت کر گیا، زمین میں پھیل گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہیں تو ہم اسے واپس بھی لے جا سکتے ہیں۔ جو زمین کے اندر کا پانی ہے، خدا چاہے تو ایک کن فرما کے سارا پانی خشک کر دے۔ اب پوری دنیا کھود کے دیکھ لیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے اور خدا کی رحمت ہے کہ زمین کے اندر اس نے پانی پھیلایا ہوا ہے اور انسان کو ہر جگہ پہ پانی مل جاتا ہے۔ اور جو بارش کی صورت میں پانی ہوتا ہے تو فرمایا کہ تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور اللہ نے درخت پیدا کیا جو طور سینا نامی پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ پانی جو بارش کے ذریعے نازل ہوتا ہے، اس سے کھجوریں، انگور، ان کے باغات پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور جو پھل میوے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اب کیا آم تو کیا سیب تو کیا انناس تو کیا جناب دوسرے پھل ہیں، یہ سارے کے سارے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ہم کھاتے ہیں۔ اور بطور خاص اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کا بیان فرمایا، کیونکہ زیتون کا درخت وہ ہے جس کے فوائد بہت ہیں۔ وہ پھل ہے تو اس کا فائدہ ہے، اس میں سے اگر وہ تیل نکال لیا جاتا ہے تو وہ تیل فائدہ مند ہے، وہ تیل نکالنے کے بعد جو اس کا وہ بچتا ہے، کچرا بچتا ہے، وہ کچرا بھی فائدہ مند ہے۔ تو اور پھر زیتون کا درخت وہ ہے جو بڑے لمبے عرصے تک باقی رہتا ہے، اس کی عمر بہت زیادہ ہے۔ تو چونکہ زیتون کا درخت اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک بڑی عظیم قدرت پہ دلالت کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا نامی پہاڑ سے نکلتا ہے۔ نکلتا تو ہر جگہ ہے، وہاں پر چونکہ کثرت سے پایا جاتا ہے، لہذا اس کی طرح بطور خاص اس کی نسبت کی، اور فرمایا کہ وہ درخت کیا ہے، تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔